کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کریپی اسٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، جس کے لیے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ جو میری اسٹوری سنتے ہیں ان لوگوں سے میری بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو اسے پورا سنا کریں اور مجھے سپورٹ ضرور کیجیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی جن اور انسان کی شادی کے بارے میں سنا ہے؟ آج کی ہماری یہ کہانی ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں جن اور انسان کی شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی صوفیہ نے ہمیں بھیجی ہے۔ انہوں نے بتایا، میری دوست نے اس کے محلے میں ہونے والا یہ واقعہ سنایا تھا جو مجھے یاد آیا۔ شاید بہت کم لوگ اس پر یقین کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی اور بچے تو بالکل بھی نہیں، پر یہ حقیقت ہے جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کر رہی ہوں۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی جو میری دوست کے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بہت جگہ سے رشتے آتے لیکن بات نہ بنتی۔ وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ بہت حیران ہوتے، اتنی اچھی صورت، شکل، سلیقے مند لڑکی، سب لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ ایک دن دوپہر میں وہ روم میں اکیلی سو رہی تھی۔ کچھ عجیب سا فیل ہوا، جیسے کسی کی موجودگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو انتہائی خوبصورت لڑکا اس کے سامنے کونے میں کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے زور سے چیخ ماری تو وہ غائب ہو گیا۔ اس کی والدہ کمرے میں آئیں تو وہ کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی امی کے گلے لگ گئی کہ یہاں کوئی لڑکا تھا۔ امی نے کہا کہ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھی تھی، کوئی آیا نہیں نہ ہی گیا۔ خیر اس طرح 10-11 دفعہ ہوا۔ وہ ڈر جاتی اور لڑکا غائب ہو جاتا۔ اس کی امی بھائی سب پریشان رہنے لگے تو کسی نے ان سے کہا کہ اس پر کہیں سایہ تو نہیں ہو گیا، تم اسے کہیں دکھا دو۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی کو لے کر دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھیں کہ وہ لڑکا ایک دم ظاہر ہو گیا۔ اس کی امی بھائی وہ سب دیکھ کر ڈر گئے، لیکن اس نے ان تینوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ڈرے نہیں، میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بار بار یہ کہتا رہا دھیمی انسانی آواز میں، پھر کہا میں مسلمان جن ہوں اور آپ کی یہ بیٹی مجھے بہت پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی امی بہت ڈر گئیں۔ کہا انسان اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی اور آپ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ اس لڑکی کا اور ان سب کا خوف سے برا حال تھا۔ تھوڑی باتیں ہوئیں اسی طرح کی جو جن سفید شلوار قمیض میں تھا، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر دروازے سے چلا گیا۔ اس کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو گلی میں کوئی نہیں تھا۔ انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتایا۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ سب بتایا۔ کسی نے بھی ان کا یقین نہیں کیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ اس دوران وہ جن لڑکی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا ڈر نکل گیا۔ وہ اکثر باتیں کرتیں، ملتیں، کبھی کچھ ایسا کھا رہی ہوتی جو چیز گھر میں موجود نہیں ہوتی۔ پھر اس لڑکی کو بھی اس جن سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنی امی سے کہا مجھے اسی سے ہی شادی کرنی ہے۔
اس کی امی نے بہت سمجھایا کہ جن انسان سے شادی نہیں کر سکتا، مگر لڑکی نے کہا یہ کیا کم ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اب بیٹی زور دینے لگی کہ شادی کرا دیں۔ اس جگہ میں نے اپنی دوست سے بہت سوال کیے، مگر اس نے بتایا کہ اس کی امی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ محلے والوں کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ فیملی کسی پریشانی سے گزر رہی ہے، مگر کسی کو ان کی امی اصل بات نہیں بتا سکی۔ خیر، اس لڑکی سے کہا کہ بلاؤ اس جن کو۔ اس لڑکی نے آواز دی تو وہ آ گیا۔ اس کی امی نے کہا کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، لیکن تم ایک جن ہو۔ تو وہ بولا کہ میں آپ کی بیٹی سے اسی شکل میں ہمیشہ ملوں گا۔ تو ان کی امی نے کہا تم یہاں رہ نہیں سکتے، اور ہم تمہاری فیملی میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، کیسے رہو گے؟ ہاں، میں یہ بتانا بھول گئی کہ جن نے اپنا ایک اسلامی نام بتایا تھا جو میری دوست نے مجھے بتایا، لیکن اب وہ مجھے یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شادی کے بعد ہمیشہ یہیں رہے گی اور میں آتا جاتا رہوں گا۔ اس جن نے کافی وعدے کیے۔ وہ جن صرف اور صرف اس لڑکی اور اس کی امی کو نظر آتا، اور ایک بار اس کے بھائی کو دکھا جب وہ کسی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ خیر، اس نے کہا شادی میں صرف اس لڑکی کے گھر والے ہوں گے اور نکاح ہوگا۔ خیر، اس کی شادی ہو گئی۔ سب کو یہی بتایا اس کے بھائی کا دوست جو باہر رہتا تھا اس سے شادی ہو رہی ہے۔ محلے میں بھی مٹھائی اور کھانا بھیجا گیا۔ کسی کو اصل بات نہیں پتہ تھی۔ ان لوگوں نے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا، لڑکا باہر رہتا ہے، نکاح کر کے چلا جائے گا، بلا نہیں سکتا، آتا جاتا رہے گا۔ خیر، اب جو بات میں بتا رہی ہوں وہ یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھی۔ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ لڑکی شادی کے بعد جب گھر سے نکلتی تو گولڈ کی جویلری میں پوری طرح لدی ہوئی ہوتی، دونوں ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں۔ اس دور میں کوئی ایک انگوٹھی بھی سونے کی پہن کر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کراچی میں۔ اب بھی یہی حال ہے، مگر اس وقت پورا کراچی 3 دن کے لیے بند ہوتا تھا، اور وہ رات کو بھی آرام سے گولڈ پہن کے نکلتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ محلے کی خواتین اکثر جاتی ان کے گھر، تو وہ لڑکی اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ان کے گھر فروٹس وغیرہ بہت زیادہ نظر آتے۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہنتی، بہت خوش رہتی۔ محلے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کوئی فروٹس لے کے جاتا نظر آتا، مطلب فیملی ممبرز اور ہر چیز ان کے گھر پہ موجود ہوتی۔ کچھ عرصے میں سب کو لگنے لگا کہ کوئی عصابی معاملہ ہے۔ ان کی خوشحالی میں ان کا گھر محلے والوں نے جانا بند کر دیا۔ اس کی امی بیزار نظر آتی، کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ میری دوست کی دادی نے ان کو دیکھا تو سلام دعا کی۔ دادی نے گھر بلایا تو باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، وہ بھی دل ہلکا کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ بتایا جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ دادی نے ان سے کہا تمہاری بیٹی خوش ہے، بس کافی ہے، تم اپنے قریبی لوگوں کو حقیقت بتا دو۔ پھر ان کی امی نے ایسا ہی کیا، ان سے سب ملنے لگے، اور پھر اس کے 3 بچے سال کے وقفے سے پیدا ہوئے، کوئی دیکھنے نہیں گیا۔ میری دوست کا کہنا تھا بچے تھے تو انسانوں کے جیسے۔ جب وہ گلی میں نکل کر کھیلنے کے قابل ہوئے، مگر موٹے موٹے بھدے عجیب سے تھے، سر تھوڑے بڑے، کوئی بچہ ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ بس یہاں تک ہی پتہ ہے۔ میری دوست کی شادی ہو گئی تو اس کا سسرال لاہور میں تھا، میری بھی شادی ہو گئی،
اس کی امی لوگ بھی لاہور شفٹ ہو گئے، اس کا نمبر بھی مس ہو گیا، میرا نمبر بھی بدل گیا۔ زندگی کی مصروفیت میں کافی وقت گزر گیا، اب کوئی رابطہ نہیں۔ اگر کبھی ملے تو مجھے بھی جاننا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ کہانی صنوبر نے بھیجی ہے۔ صنوبر کہتی ہیں، 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج بھی ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب میں انٹر میں ہوا کرتی تھی۔ میرے پاس نیا موبائل آیا تھا۔ ہر وقت میں موبائل یوز کر رہی ہوتی تھی۔ میں دروازے کے پاس سونا پسند کرتی تھی کیونکہ وہاں پر ساکٹ لگا ہوا تھا، تو موبائل چارج کرتی رات بھر استعمال کرنے کے بعد۔ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ تھا، اکثر رات میں لائٹ جاتی تھی۔ گھر والے چھت پر سونا شروع ہو گئے۔ رات میں لائٹ جاتی ہے تو نیند خراب ہوتی ہے۔ میں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے موبائل چلانا ہوتا تھا اور چارج بھی کرنا ہوتا تھا۔ مجھے گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا ویسے، اور میں ہمیشہ گھر میں اکیلے ہی رہتی آئی ہوں۔ خیر، تو ایک دن ہم نے روم کی سیٹنگ چینج کی اور میں رات میں ایز یوزول وہیں دروازے کے پاس سو گئی۔ سیٹنگ چینج کرنے سے روم میں راستہ بند ہو گیا، کچھ ایسا کہ میں راستے میں سو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ روم کا سارا سامان بیچ میں رکھا ہوا ہے اور کوئی گھنجا چھوٹی سی ہائٹ کا گرین کلر کے کپڑے میں آدمی مجھے کہتا ہے، راستے میں مت سویا کرو، ہمیں چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہل نہیں پا رہی تھی اپنی جگہ سے۔ میں بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی زمین پہ اور میرے ہاتھ پیر دونوں کھلے ہوئے تھے۔ میں بالکل بھی موو نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن میری باڈی موو نہیں کر رہی تھی۔ لائٹ نہیں تھی اور گپت اندھیرا تھا۔ اتنے میں باہر چیئر سے گھسیٹنے کی آواز آئی۔ بہت مشکل سے اٹھی اور زمین پر بیٹھے بیٹھے روم کا دروازہ کھول دیا۔ فجر کا وقت تھا۔ امی نیچے آئی تھیں۔ وہ چیئر گھسیٹ کے میٹر کا فیس چینج کر رہی تھیں کیونکہ باقی فیزز میں لائٹ آ رہی تھی۔ میں نے ان کو آواز دی۔ بہت مشکل سے وہ آئیں۔ میں نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد ہم نے پورے روم کی سیٹنگ واپس پرانی جیسی کر دی۔ مسجد جا کے مولوی صاحب سے دم کروایا اور اس جگہ سونا چھوڑ دیا، بلکہ اگلا پورا ویک میں امی کے ساتھ سوتی تھی اور روم کی لائٹ بھی آف نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہ کہانی کرن نے ہمیں بھیجی ہے۔ اس بات کو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ رات کے تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اور میری بیٹی میرے اوپر لیٹی ہوئی تھی، میرے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کو میرے پیچھے کوئی چیز دکھائی دی۔ ایک دم سے یہ ڈر کر بلینکٹ میں چھپ گئی۔ کافی ٹائم چھپی رہی۔ میں نے کہا باہر آ جائیں تو وہ باہر نہیں نکلی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، روم میں ہر طرف دیکھا، پھر چھپ گئی۔ میں بہت سخت ڈر گئی کہ کیا دیکھ لیا اچانک اس نے۔ خیر، صبح اٹھ کے میں اسکول چلی گئی کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ اسکول سے واپس آئی تو میں اسی کو نوٹ کر رہی تھی کہ آج یہ بیڈ روم میں جائے گی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ خیر، جب یہ بیڈ روم میں آئی تو پھر ہر طرف اس اینٹی کو ڈھونڈنے لگی۔ ہر طرف چھت پر دیکھا، ہر جگہ دیکھنے لگی۔ 2 دن اس کو یاد رہا، پھر تیسرے دن بھول گئی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ الحمدللہ اب اس کو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن 5ویں دن اس کو پھر وہ اینٹی نظر آنے لگی۔ اب جب بھی اس کے سونے کا ٹائم ہوتا، چاہے دن ہو چاہے رات، اس کو وہ نظر آتی۔ یہ کبھی اس کو دیکھ کر ہنستی، کبھی بلینکٹ میں چھپ جاتی۔ کل بھی رات جب اس کو میں سلا رہی تھی تو یہ چھپ گئی، پھر بلینکٹ سے چوری چوری دیکھنے لگی اور چھت کی طرف اپنا ہاتھ ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو وہ بولی وہ ہے، آپو کل رہا ہے، یعنی کس کر رہا ہے۔ کبھی کہتی بھاؤ ہے
کبھی جن بابا، کبھی کاکا ہے۔ منزل اور سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتی ہوں گھر میں۔ اس کی وجہ سے میں بہت ڈپریسڈ ہو چکی ہوں اور خوفزدہ بھی۔ اللہ پاک میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔